السلام علیکم۔ آج بروز ہفتہ 6 جولائی RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نارین چودھری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ چند حلقوں کی جانب سے عزم استحکام کے حوالے سے بلا جواز تنقید کی جا رہی ہے۔ ملک میں پائیدار امن کے لیے عزم استحکام آپریشن ضروری ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کور کمانڈر کانفرنس میں خطاب۔ پیٹرول اور گیس کی تلاش، پیداواری کمپنیوں کا پاکستان میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پیٹرولیم اور گیس کمپنیوں کے وفد کی ملاقات، پاکستان میں آف شور ذخائر ڈھونڈنے کی دعوت دے دی۔ حکومت کی نااہلی، ڈیری کمپنیز کی چاندی، پاکستان میں فی لیٹر ڈبہ پیک دودھ فرانس، آسٹریلیا اور نیدرلینڈ سے بھی مہنگا، بلومبرگ نے رپورٹ جاری کر دی۔ حکومت نے پیٹرول ڈیلرز پر عائد ایڈوانس ٹیکس واپس لینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل معمول کے مطابق دستیاب۔ جنگ بندی معاہدے کی کوششیں تیز ہوتے ہی غزہ پر حملوں میں تیزی آ گئی۔ 24 گھنٹوں میں 50 مقامات پر بمباری، 27 فلسطینی شہید۔ اصلاح پسند امیدوار پزشکیان ایران کے صدر منتخب۔ نو منتخب ایرانی صدر نے کہا کہ سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مبارکباد۔ رشی سنک 10 ڈاؤننگ چھوڑ گئے۔ کیئر سٹارمر برطانیہ کے وزیر اعظم منتخب۔ خواتین کی زبردست کامیابی، 212 خواتین ایوان میں ہوں گی۔ یونس خان کی قیادت میں ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کرکٹ ٹیم کا زبردست کھیل، مصباح اور آفریدی کی جارحانہ بیٹنگ۔ ٹیم کے مینیجر وہاب ریاض نے بھی 2 وکٹیں حاصل کی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 265ویں کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ کانفرنس میں امن و استحکام کے لیے شہداء، افواج پاکستان اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ فورم نے ملکی سلامتی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے آپریشن عزم استحکام کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور انسداد دہشت گردی کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے ضمن میں اسے اہم قدم قرار دیا۔ عزم استحکام کے حوالے سے بلا جواز تنقید اور مخصوص مفادات کے حصول کے لیے قیاس آرائیوں پر اظہار تشویش بھی کیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے کشمیر اور فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، جنگی جرائم اور نسل کشی کی مذمت کی۔ شرکاء نے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے جاری ڈیجیٹل دہشت گردی کو ریاستی اداروں کے خلاف سازش قرار دیا اور کہا کہ بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں جاری اس دہشت گردی کا مقصد جھوٹ، جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کو ناکام بنانے کے لیے ہمیشہ تیار رہی ہے۔ انہوں نے پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل تیاریوں کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ ملکی اور غیر ملکی پیٹرولیم اور گیس کمپنیوں نے پاکستان میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم اور غیر ملکی کمپنیوں کے وفد کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم اور گیس کی تلاش کے لیے پیداواری کمپنیوں کو آف شور ذخائر ڈھونڈنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مقامی سطح پر تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاکستان تیل اور گیس کی درآمد پر ہر سال اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے، جس پر کمپنیوں کے وفد کا کہنا تھا کہ جس سنجیدگی سے وزیر اعظم نے اس شعبے پر توجہ دی ہے، ہم ان کے مشکور ہیں۔
آئندہ 3 سالوں میں 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے پیٹرولیم اور گیس کی تلاش کے لیے پاکستان میں 240 جگہ کھدائی کی جائے گی۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان میں فی لیٹر ڈبہ پیک دودھ فرانس، آسٹریلیا اور نیدرلینڈ سے مہنگا ہے۔ حکومت کی نااہلی کے باعث ڈیری کمپنیز پاکستانی عوام کا خون نچوڑ رہی ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان میں ڈبہ پیک دودھ کی قیمت 370 روپے فی لیٹر ہے، جبکہ فرانس میں یہی دودھ 342، نیدرلینڈ میں 358 اور آسٹریلیا میں 300 روپے فی لیٹر میں دستیاب ہے۔ دودھ کی کمی اور ناقص غذائیت کے باعث پاکستان میں 60% سے زائد بچے خون کی کمی اور دیگر امراض کا شکار ہیں۔ دودھ کی قیمت میں اضافہ بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے جیسا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ حکومت کا دودھ اور اجناس کی قیمتوں پر کنٹرول نہیں ہے، مافیا بے لگام ہے، حکومتی ادارے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے سہولت کاری کر رہے ہیں۔ نیپرا نے بجلی 3 روپے 33 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق قیمت میں اضافہ مئی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ بجلی صارفین سے اضافی وصولیاں جولائی کے بلز میں لی جائیں گی۔ اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ تاہم گزشتہ ہفتے نیپرا نے مئی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 3 روپے 41 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور کہا تھا کہ ڈیٹا کی جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ اور نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ حکومت نے پیٹرولیم ڈیلرز پر عائد ایڈوانس ٹیکس واپس لینے کا اعلان کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گزشتہ روز پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے اضافی ٹیکس کے خلاف ملک بھر میں ہڑتال کی تھی، جس کی وجہ سے شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا رہا۔ ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالسمیع خان نے کہا کہ ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم دوبارہ ہڑتال کریں گے۔ حکومت نے پیٹرولیم ڈیلرز پر عائد ایڈوانس ٹیکس واپس لینے کا اعلان کرتے ہوئے پیٹرول پمپس پر 0.5% اضافی ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مونسون کے پہلے باقاعدہ سسٹم کے تحت پیر کے روز کراچی میں ہلکی اور درمیانی شدت کی بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج اور کل مطلع جزوی یا مکمل طور پر ابر آلود رہ سکتا ہے۔ شام یا رات کو کہیں کہیں بوندا باندی کا امکان ہے، جبکہ پیر کے روز گرج چمک اور آندھی کے ساتھ درمیانی شدت کی بارش متوقع ہے۔ دوسری جانب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مونسون کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسلام آباد اور لاہور میں تیز بارش سے گرمی کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ NDMA کی جانب سے KP اور پنجاب کے بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ جنگ بندی معاہدے کی کوششیں تیز ہوتے ہی اسرائیلی فوج نے غزہ پر حملے بڑھا دیے۔ 24 گھنٹوں میں 50 مقامات پر بمباری سے متعدد فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کے علاقے شجاعیہ میں کئی روز سے جاری فوجی آپریشن میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ گزشتہ رات شمالی غزہ، جنین کیمپ اور جبالیہ میں کارروائی کے دوران مزید 65 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں 50 مقامات پر بمباری سے متعدد فلسطینی شہید ہوئے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 38,011 ہو گئی، جبکہ 87,445 فلسطینی زخمی ہیں۔ دوسری جانب مغربی کنارے میں 3 نئی یہودی بستیاں قائم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ برطانیہ کے نئے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے اپنے ابتدائی بیان میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی کوششوں کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی صدارتی انتخابات میں مسعود پزشکیان نے کامیابی حاصل کر لی۔ انہوں نے الیکشن کے دوسرے مرحلے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ایرانی صدارتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں اصلاح پسند امیدوار مسعود پزشکیان 1,63,00,000 ووٹ لے کر نئے صدر منتخب ہو گئے۔ رجت پسند سعید جلیلی 1,35,00,000 ووٹ لے سکے۔ ایرانی وزارت داخلہ نے ان کی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اکثریتی ووٹ حاصل کیے ہیں۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ہارٹ سرجن ہیں اور سابق وزیر صحت بھی رہ چکے ہیں۔ 5 بار ایران کی پارلیمنٹ کے رکن اور 1 بار نائب صدر بھی رہ چکے ہیں۔ برطانوی عوام نے تبدیلی کے نعرے پر عمل کر دکھایا۔ کنزرویٹو کے 14 سالہ اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ لیبر پارٹی کے سربراہ کائر اسٹارمر نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ برطانوی لیبر پارٹی نے 650 میں سے 410 سے زائد نشستیں جیت کر کنزرویٹو پارٹی کے طویل اقتدار کا خاتمہ کر دیا ہے۔ نو منتخب وزیر اعظم کائر اسٹارمر نے عہدہ سنبھالنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عوام تبدیلی چاہتے ہیں جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم برطانیہ کی تعمیر نو کریں گے۔ جبکہ شکست خوردہ کنزرویٹو کے سابق وزیر اعظم رشی سنک نے کہا کہ عوام نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا ہے۔ ہماری پارٹی کو صرف 131 نشستیں ملی ہیں۔ ہمیں اپنی سیاسی حکمت عملی کو اثر نو ترتیب دینا ہوگا۔
61 سالہ اسٹارمر 2010 میں لیبر پارٹی کے سربراہ بنے تھے۔ نو منتخب وزیر اعظم 2 ستمبر 1962 کو لندن میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد ٹول میکر تھے اور والدہ نرس کا کام کرتی تھیں۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اسٹارمر کو انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ نو منتخب برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے اپنی کابینہ کو حتمی شکل دینا شروع کر دی ہے۔ کیئر اسٹارمر کی جانب سے ریچل ریوز کو وزیر خزانہ تعینات کیا گیا ہے۔ وہ برطانیہ کی پہلی خاتون وزیر خزانہ ہوں گی۔ اینجلا رائنر نائب وزیر اعظم جبکہ ڈیوڈ لیمن نئے وزیر خارجہ ہوں گے۔ جان ہیلے کو وزیر دفاع اور پاکستانی نژاد شبانہ محمود کو وزیر انصاف بنایا گیا ہے۔ یووٹ کوپر کو وزیر داخلہ، برجٹ فلپسن کو وزیر تعلیم اور ویس اسٹریٹنگ کو وزیر صحت مقرر کیا گیا ہے۔ نئی کابینہ میں ایڈ ملیبینڈ کو وزارت توانائی سونپی گئی ہے۔ نیٹو کے اتحادیوں کا آئندہ ہفتے واشنگٹن میں سربراہی اجلاس ہوگا۔ اتحادیوں کو یقین ہے کہ یوکرین کا مستقبل نیٹو سے منسلک ہے۔ واشنگٹن میں آئندہ ہفتے سے شروع ہونے والے نیٹو کے اجلاس میں 32 اراکین شامل ہوں گے، جس میں یوکرین کے لیے نیٹو کی عسکری، سیاسی اور مالی معاونت میں اضافے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم یوکرین کو ایسی پوزیشن میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں وہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر اپنی دفاع کو مضبوط کر سکے۔ فلپائن کے فوجی سربراہ کا کہنا ہے کہ بحیرہ جنوبی چین میں چین کے خلاف امریکی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ فلپائن کے فوجی سربراہ جنرل رومیو براؤنر نے کہا کہ امریکہ اور فلپائن کا دفاعی معاہدہ 1951 میں ہوا تھا۔ امریکہ نے بحیرہ جنوبی چین میں چین کے خلاف مدد کرنے کی پیشکش کی تھی، جسے ہم نے قبول نہیں کیا، جبکہ فلپائن کے قومی سلامتی کے مشیر کا کہنا ہے کہ فلپائن اور چین نے کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا ہے، لیکن ہم اپنے حقوق پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ جو آپریشن کرنا ہو وہ خود ہی کریں گے۔ فلپائن اور چین کے درمیان ایشیا کے سب سے متنازع پانیوں میں محاذ آرائی میں گزشتہ سال کے دوران اضافہ ہوا ہے۔ بیجنگ بحیرہ جنوبی چین پر مسلسل اپنا دعویٰ ظاہر کرتا آ رہا ہے۔ برمنگھم میں ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستان چیمپئنز نے ویسٹ انڈیز چیمپئنز کو 30 رن سے شکست دے دی۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستان نے مسلسل دوسری فتح حاصل کر لی۔ پاکستان نے 8 وکٹوں پر 194 رنز بنائے۔ شعیب ملک نے 54، شرجیل خان نے 35، عامر یامین نے 29 اور شاہد آفریدی نے 16 رنز بنائے۔ جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 9 وکٹوں کے نقصان پر 165 رنز ہی بنا سکی۔ سہیل تنویر نے 4، شاہد آفریدی نے 3 اور وہاب ریاض نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ دوسری جانب آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کو 104 رنز سے شکست دے دی۔ آئندہ 8 ماہ میں 12 ممالک کی کرکٹ ٹیمیں پاکستان کا دورہ کریں گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تمام سیریز کے شیڈیولز جاری کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے بنگلہ دیش، انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز ہوگی، جبکہ جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں سہ ملکی سیریز کھیلنے فروری میں پاکستان آئیں گی۔ فروری مارچ میں پاکستان ICC چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کرے گا۔ اس میگا ایونٹ میں بھارت، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ اور افغانستان سمیت 8 ٹیمیں ایکشن میں ہوں گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نومبر میں آسٹریلیا اور زمبابوے جبکہ دسمبر میں جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔